آپ جو نوجوان ہیں میں ان سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, لڑکیوں سے دوستیاں لگانا چھوڑ دو. اللہ نے آپ کو حلال کا آپشن دیا ہے. لوگ کہتے ہیں میرے ابا نہیں مانتے, تو فحش فلمیں دیکھنے سے پہلے ابا سے پوچھ کے دیکھتے ہو کیا؟ یونیورسٹیوں میں لڑکیوں سے جو فرینڈ شپ کرتے ہو ابا سے پوچھ کے کرتے ہو؟ جب حرام میں ابا سے نہیں پوچھ رہے تو حلال میں بھی معذرت کے ساتھ بہت سارے ابا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ابا کو چاہیے اب باپ بنے نا, وہ خود اپنے بیٹے کو کہے بیٹا تو کما رہا ہے, تیری آمدنی کر لے یار. اور ابا کو بتایا کرو ابا اگر آپ مجھے شادی سے روکو گے تو جیسے آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا نہیں بنتے, تو اللہ کا واسطہ مجھے بھی کسی اور کا ابا بننے سے نہ روکے. سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کے دادا نے احسان کیا آپ کے ابا کو, آپ کا ابا بننا دے دیا, تو آپ کے ابا کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے پوتوں پہ احسان کرے, ان کو بھی مارکیٹ میں آنے سے نہ روکے. ابا روک رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ توکل ختم. ابا کہہ رہا ہے میرا بیٹا کما کے مجھے پیسے دے, بس اس کو اس کی فکر ہے. ابا کو بڑا دل کرو یار, اللہ رزاق ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اللہ پیدا کر رہا ہے, جو اتنے کمالات دکھا سکتا ہے اس کے حکم کو پورا کرو گے, وہ رزق کے دروازے کیوں نہیں کھولے گا تمہارے لیے؟ ایک بہو گھر میں آ جائے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, کیا ہو جائے گا یار؟ کسی کی بیٹی کو کھلاؤ, دوسرے تمہاری بیٹیوں کو کھلائیں گے. اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کشکول لے کے داماد تلاش کر رہے ہیں, اپنے بیٹوں کو کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنے دیتے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. تو اس لیے نکاح کو معاشرے میں کیا کرو, خوب ہلکا, استخاروں کی بھیٹ نہ چڑھاؤ. استخارہ نکالا نہ آیا ہے, بکواس ہے یہ استخارہ, یہ وہ نہیں ہے جو پیغمبر نے سکھایا ہے, یہ بدعت ہے. ہمارے پیغمبر نے استخارہ نکال کے کتنی عورتوں کو ریجیکٹ کیا بھائی, کوئی بتاؤ. آپ کہہ سکتے ہو وہ تو وہی آتی تھی, کسی صحابی کا بتا دو استخارہ نکالا نہیں آیا تو نو کر دیا. نکلتا ہی نہیں استخارے میں کچھ, ایک تو شادی نہیں ہو رہی, اوپر سے استخارہ نکال دیا تو نہیں آیا. یہ آپ کا یہ کچھ بھی نہیں نکلتا. استخارہ دعا ہے, دعا میں اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو ہٹا دے, مقدر نہ کر. تو کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. اچھا رشتہ ہے تو استخارے میں نہ آئے ہاں کرنا ہے پھر بھی, کیونکہ وہ جو نہ اور ہاں آ رہا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے دماغ کا فطور ہے. اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ استخارے کی دعا مانگو گے تو خواب دکھاؤں گا میں تمہیں, یہ سگنل دوں گا, کہیں بھی نہیں کہا اللہ نے. یہ آپ نے بنایا ہوا ہے, یہ آپ کا استخارہ. تو یہ فضول قسم کا استخارہ ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا رشتہ آ گیا ہاں کرنا ہے, اچھا رشتہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے, نہ. ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اپنا. میرے تو جب بھی شادی ہوئی ہے اللہ کا فضل ہے, ہم نے بولا ہاں کرو یا نہ کرو بھائی, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس کس طریقے سے شادیاں ہو رہی ہیں, لڑکی والے آ رہے ہیں لڑکے والے جا رہے ہیں. پھر ایجوکیشن, ایکچولی ابھی لڑکی کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی 2 سال میں بھی ہوگا, پھر ایجوکیشن, ٹوپی ڈرامے, فضول قسم کی بکواس ہے یار. آپ بولو بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں مرد ہوں, میل ہوں, مجھے شادی کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے ابھی ہاں کر دو اور شادی کی تاریخ دے دو. نہیں کرنی تو 6 مہینے بعد کرنی ہے, تو اس دوران میں رشتے تلاش کر رہا ہوں, اگر میری ہو گئی تو پھر آپ گئے, نہیں ہوئی رابطہ کر لینا. ٹھیک ہے, اس طرح کیا کرو. اتنا ٹائم نہیں ہے, زندگی بہت تھوڑی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اتنی عمر ہو گئی ابھی تک آپ شادیوں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. میں نے کہا بھائی اتنی عمر ہو گئی ہے اس لیے تو کہہ رہا ہوں کر لو جلدی جلدی, مرنے کے بعد یہ آپشن نہیں ہوگا, یہ عبادت کا آپشن نہیں ہوگا آپ کے پاس. تو اس لیے جوان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ حرام کی طرف نہ جاؤ, اللہ حرام کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا. یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وہ. ذرا سبھی کسی عورت کو بری نیت سے نظر اٹھا کے دیکھا, اللہ کہتے ہیں یہ بھی نوٹڈ, یہ بھی کیا ہے, نوٹ کر رہا ہوں میں, ایسے ہی تھوڑی. تو اس لیے نکاح کرو, اور یہ خامخواہ کا برداشت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس نوجوان آتے ہیں 30-30 سال کے جوان آدمی آ کے کہے گا یار بس میں پڑھائی میں برداشت کر رہا ہوں, میں کسی عورت کو نہیں دیکھتا. میں نے کہا اتنی برداشت کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, جیب میں پیسے ہیں, تو بھوک برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پراٹھا خریدے کھائے, کیا ہو گیا؟ اس برداشت کا کوئی ثواب ملے گا؟ جیب میں روٹی کے پیسے بھی ہیں, روزہ بھی نہیں ہے, تو بھوک برداشت کرنے کا اسلام میں کوئی ثواب ہے؟ بولو نا. رمضان میں تو اللہ کا حکم ہے نا, یہ روزے میں تو حکم ہے. روزہ نہیں ہے, افطار میں پکوڑے رکھے ہوئے, آپ کہہ رہے میں بھوک برداشت کا ثواب حاصل کروں گا, 2 ٹکے کا بھی ثواب آپ کو نہیں ملے گا. تو اسی طرح میرے بھائی شہوت پہ کنٹرول کرنے کا بالکل بھی ثواب نہیں ملتا. آپ کے پاس وسائل ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں ان عورتوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, جس کے پاس جتنے وسائل ہیں اسی حساب سے, کیونکہ لڑکیاں آپ سے شادی آپ کی شکل دیکھ کے نہیں, آپ کی جیب دیکھ کے کریں گی. وہ
سمجھ رہے ہو؟ کیا دیکھ کے کریں گی وہ؟ جیب دیکھ کے کریں گی. تو جس کے پاس جتنے وسائل ہوتے ہیں اس کو اسی حساب سے اچھے رشتے مل رہے ہیں. تو آپ اگر رکشا چلا رہے ہو اس حساب سے آپ کو ملے گا, لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو اس حساب سے آپ کو ملے گا. آپ اگر اور کوئی 19ویں گریڈ کے آفیسر ہو جاتے ہو یا آپ بڑے تاجر بن جاتے ہو اس حساب سے مارکیٹ میں رشتے آنا شروع ہو جائیں گے. تو جو بھی جس کے پاس بھی جو آپ اگر رکشے والے اور آپ کو بہت اونچے آ رہے ہیں تو کر لو, آپ کو کس نے پابندی لگائی؟ آپ اگر 50 سال کے ہو, آپ کو 18 سال کی لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے, پبلک سے مت پوچھو, آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کیا کر لو, کر لو. ہاں اس 18 سال کی لڑکی کو ہم کہیں گے کہ بھائی کیوں کر رہی ہو 50 سالہ سے, جب نوجوان موجود ہیں تو ان سے کرو. لیکن اگر اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ نہیں مجھے 50 سال والے سے ہی کرنا ہے, تو جب میاں بیوی راضی تو آپ کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کی آپ سمجھ رہے ہو, ان سے مجھے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے. ان کو ان کو میں اپریشیٹ, انہوں نے جس طریقے سے کی ہے وہ شریعت کا حکم نہیں ہے. لہذا میری تقریر کا یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں, وہ بالکل بھی نہیں, یہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو ملے اچھا لگے. اس سے بیوہ مل رہی ہے, نبی نے پہلی شادی بیوہ سے کی, آپ کو آج ایک آدمی, کل ایک شخص نکاح کے لیے آ رہا تھا, بیوہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے, جوان لڑکا ہے. میں نے کہا کر لو یار, آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ کر لو بیوہ سے, بچے بھی رکھ رہا ہے اس کے, کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی. لیکن معاشرے نے بڑی پخیں لگائی ہوئی ہیں میرے بھائی, معاشرہ آپ کو تمیز سے زندگی نہیں گزارنے دے گا. تو معاشرے کے حقوق اللہ کی وجہ سے ادا کرو. ابا اماں کے حقوق کس لیے ادا کرو؟ ابا سے بولو ابا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی آواز سے میں اپنی آواز اونچی نہ کروں, اللہ کی وجہ سے اب میں آپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کروں گا. اللہ نے حکم دیا ہے اماں کہ اے اماں میرے رب نے حکم دیا میں اپنی آواز آپ کی آواز سے اونچی نہ کروں, بیماری میں آپ کا خیال کروں, یہ سارے حقوق میں آپ کے ادا کروں گا. لیکن میں اگر کسی بیوہ کو پسند کرتا ہوں تو مجھے اس سے شادی کے روکنے کا آپشن آپ کے پاس بولے ہو نہیں, کیونکہ جس خدا نے مجھے آپ کا غلام بنایا اسی خدا نے مجھے کہا ہے کہ کسی بیٹی کا نکاح کر کے اس کو شیلٹر دو, اس میں آپ رکاوٹ نہیں بن سکتے. تو اب یہاں سے جب آپ جائیں گے گھر, تو اس جذبے کے ساتھ, معذرت کے ساتھ جو یہاں ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اولاد کو میں باغی نہیں بنا رہا, آپ کا حقیقی معنوں میں فرما بردار بنا رہا ہوں. جو خدا کا بن کے رہے گا نا وہی اپنے ماں باپ کا بھی بن کے رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں, 2-4 منٹ بس سوال ہم کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی چھٹی. اقبال بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی بھی ایج نکل گئی یار, ہیں لائیں دے دیں پانی بس جلدی سے. کوئی سوال پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھ لیں. چلیں بس ٹھیک ہے, پھر دعا کریں.